السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں، میں محمد یوسف بنیری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں غنی خان کی اس نظم پر بات کروں گا جو کہ انہوں نے قانون کے عنوان سے لکھی ہے۔ غنی خان اللہ کے قانون کے بارے میں لکھتے ہیں کہ زخو نوایم چنشتہ زخوائم چشتدے، میں یہ کبھی نہیں کہتا کہ اللہ موجود نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ اقرار کرتا ہوں کہ اللہ موجود ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرتوں کے ساتھ، ساری قدرتوں کے ساتھ، ساری طاقتوں کے ساتھ موجود ہیں اس کائنات میں، اور اللہ ساری کائنات کے رب ہیں، خالق ہیں، مالک ہیں۔ خود دنیا دا عجیبہ اور قانون عجیبہ دے، لیکن اللہ کی جو دنیا ہے یہ بھی عجیب ہے، اور جو قانون ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے وہ بھی عجیب سا ہے۔ کیسے عجیب ہے؟ کل باغ ڈک د خوبنو د گلنو د نورنو، خوبصورت باغ جو پھولوں اور رنگوں اور روشنیوں سے بھرا ہوا ہے۔ باغ ہے خوبصورت، جس میں پھول بھی ہیں، جس میں رنگ بھی ہیں، اور جس میں روشنیاں بھی ہیں، ایک خوبصورت باغ ہے۔ دروازی کل داروی کل در کل سلیب، لیکن اس کے جو دروازے ہیں، اس میں جانے کے جو دروازے ہیں، اس باغ میں جانے کے لیے جو راستے ہیں، وہ دار، درد اور صلیب ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جب باغ خوبصورت ہو، محل خوبصورت ہو، تو اس کے دروازے بھی خوبصورت ہوتے ہیں۔ عام طور پر دنیا کا یہی قانون ہے کہ جس نے جتنا بھی بہترین گھر بنایا، جس نے جتنا بھی بہترین باغیچہ بنایا، تو اس کی خوبصورتی کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اس کے دروازے خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ اب اللہ کی ذات ایک خوبصورت باغ ہے۔ جنت کیا ہے میرے بھائیوں اور بہنوں؟ جنت اللہ کی معیت ہے، جنت اللہ کی صحبت ہے، جنت اللہ کا دیدار ہے، اور جو اللہ کی صحبت، دیدار اور اللہ کی مجلس سے محروم ہو جاتا ہے وہ جہنم ہے۔ تو اللہ تو ہے بڑے خوبصورت، خوبصورت ہی اللہ ہیں۔ اللہ غنی خان نے اللہ کو، اللہ کی ذات کو ایک خوبصورت باغ سے تشبیہ دی، لیکن اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے، اس باغ میں داخل ہونے کے جو دروازے ہیں، وہ دار، صلیب اور درد ہیں۔ ہونا یہی چاہیے تھا کہ اللہ تک پہنچنے کے راستے بھی جس طرح اللہ خوبصورت ہیں، ایسے راستے بھی خوبصورت اور آسان ہوتے، لیکن پہنچنے کے راستے انتہائی مشکل ہیں اور درد دار اور صلیب ہے۔ اچت تخت بر پناس دے یا غلام دے د غمونو، دنیا میں بھی اسی طرح ہے کہ جس کو بڑا تخت دے دیا، اونچا تخت دے دیا، اور اس اونچے تخت پر جس کو بٹھا دیا ہے وہ بیچارہ پریشانیوں اور غموں کا غلام ہے۔ غموں اور پریشانیوں نے اس کو گھیرا ہوا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جتنا اونچا تخت، جتنا بڑا بادشاہ، اتنی بڑی زیادہ خوشیاں، اتنی زیادہ بڑی رونقیں، اور غم نے تو اس کی گلی سے بھی گزرنا مشکل ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ جتنا بڑا بادشاہ، جتنا بڑا عہدہ، جتنی بڑی دولت، اتنے زیادہ غم۔ دینے والے کون ہیں؟ اللہ۔ جو تخت پر بیٹھا ہے اس کو بھی اللہ نے بٹھایا، اس کو تخت پر، اور تخت چونکہ ہماری نظر میں یہ ہونا یہ چاہیے کہ جو تخت پر بیٹھا ہو اس کے دل میں تو غم ہو ہی نہیں، اس کے سامنے تو پریشانی کا کوئی وجود بھی ناممکن سا ہو، لیکن اللہ اتنے طاقتور اور ایسے حکیم کہ اور ایسے زبردست کہ بادشاہ کو بھی پریشانیوں اور غموں میں مبتلا رکھا ہوتا ہے۔ چال تخت چنگیز ور کے خوبون د غریب، کسی کو چنگیز خان کا تخت دے دیتے ہیں، اور وہ جو خواب دیکھتا ہے، وہ اس نے جو خواب دیکھنے ہیں، یعنی وہ ایک منٹ اور ایک ساتھ کی خوشیوں کے لیے بیچارہ
وہ ترس رہا ہوتا ہے اتنا بڑا بادشاہ لیکن خوشی نہیں ہے، کوئی اطمینان اور سکون نہیں ہے، ان کے لیے وہ ترس رہا ہوتا ہے۔ کلس پلا خلا کے ور کے د شاہین شنو ضرورنا، کبھی کبھی کتے کو آپ شاہین کھلا دیتے ہیں۔ شاہین کتنا ایک باروب پرندہ ہے، پرندوں کا بادشاہ، تو کبھی کبھی ایسا ہے کہ اس کو بھی دھام میں گھیر لیتے ہیں اور وہ بھی کتا اسے بھی کاٹ لیتا ہے، حالانکہ کتے کا منہ شاہین کے کھانے کا قابل ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ نے قانون بنایا ہے، بس عجیب سا قانون ہے، عجیب بادشاہ ہے۔ اور کلا گڑ کڑ پڈیران د نرگس مہین خوبنا، کبھی کبھی نرگس کے خواب دیکھنے والے اور نرگس کے تمنا اور امیدیں رکھنے والے جو کہتے ہیں کہ بھائی ایک باغیچہ ہو جس میں نرگس کے پھول ہوں، گلاب کے پھول ہوں، اس بیچارے کو کچرے کے ڈھیر پر بٹھا دیتے ہیں۔ یعنی جو کوئی چیز چاہ رہا ہوتا ہے اسے وہ چیز نہیں ملتی، اس کی برعکس چیز مل جاتی ہے۔ یو تسرو شنڈ کی پٹشی یو تپٹشی پسہرا، اب انسان کی جو منزل ہے وہ اللہ ہے، انسان کی جنت بھی اللہ ہے، اور انسان نے حاصل بھی اللہ کو کرنا ہوتا ہے، یعنی اس نے اللہ کو حاصل کرنا ہے، اس نے اللہ کو پانا ہے۔ اب یہ اللہ نے اپنی ذات کو اور اپنی معیت کو کبھی کبھی بہت بڑے امیر اور بڑی جو زیادہ یعنی خوشیوں کا مالک ہو، بڑی دولت میں اس کو آپ اپنی معیت عطا فرما دیتے ہیں، اور کوئی جو ہے محل سے اور تخت سے اتر کر صحرا کے چکر کاٹ رہا ہوتا ہے کہ میں صحرا میں اپنے رب کو پالوں۔ کوئی اللہ کی ذات کو تخت میں، خوشیوں میں، محل میں پا سکتا ہے، پا لیتا ہے، اور کوئی صحرا میں جا کر ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ چاہتا خود، چاہتا بے خدا، چاہتا مرکشی، چاہتا سا، کوئی خود میں یعنی اپنے آپ میں ہوتا ہے، ہوش میں ہوتا ہے اور اللہ کو پا لیتا ہے، کوئی اپنے آپ سے باہر نکل جاتا ہے، مدہوش بے ہوش ہو جاتا ہے اور اپنے اللہ کو پا لیتا ہے، اور کوئی مر کر آپ کو پا لیتا ہے، یعنی کوئی آپ کو پانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دیتے ہیں، اور کوئی زندہ رہ کر آپ کو پا لیتے ہیں، یعنی کسی کو زندگی میں اپنی معیت عطا فرماتے ہیں اور کسی کو مرنے کے بعد اپنی معیت یعنی کوئی جان دے کر آپ کو پا لیتے ہیں۔ کلستر کے دا کمتر پسروستر کو کہ دا باز کلستر ظالم عقاب شپ باز را ولی شہباز، کبھی کبوتر کو باز جو شاہین ہے، شہباز ہے، اس کو کھلا دیتے ہیں، کبوتر کو شاہین کے قبضے میں دے دیتے ہیں، اور کبھی کبھی شاہین کے اوپر بھی شہباز آتا ہے اور شاہین کو بھی شہباز کہا جاتا ہے، یعنی ہر طاقتور اس کے اوپر ایک طاقت اللہ نے مسلط کر رکھی ہے۔ زخو نوائم نشتہ زخو چغویم چشتہ دے، میں تو غنی خان کہتے ہیں کہ میں تو یہ نہیں کہتا کہ اللہ کا وجود نہیں ہے، میں تو بآواز بلند یہ اقرار کرتا ہوں کہ اللہ حق ہے، اللہ ہے، اللہ موجود ہے، لیکن خود دنیا عجیبہ و قانون عجیبہ ہے، لیکن دنیا اس کی عجیب سی ہے اور قانون بھی اس کا عجیب سا ہے۔ میرے محترم دوستو بھائیوں، غنی خان ایک عاشق اور صوفی شاعر ہیں، اور غنی خان فلسفی بھی تھے، چونکہ زیادہ تر فلسفی حضرات اللہ کے وجود سے بھی انکار کرتے ہیں اور اسی تکفیر کو فلسفے کا نام دیتے ہیں، لیکن فلسفہ منطق کو کہا جاتا ہے، منطق علم کو کہا جاتا ہے، منطق علم کا نام ہے اور علم روشنی کا نام ہے، اور روشنی سے اچھائی اور برائی اس کی تمیز ہوتی ہے، تو روشنی سے ہم نے اللہ کی ذات کو ڈھونڈنا ہے، روشنی میں ہمیں اللہ کی ذات، تو غنی خان نے منطق کو جو استعمال کیا وہ اللہ کو پانے کے لیے استعمال کیا، انہوں نے اپنے فلسفے میں اللہ کو دیکھا اور پھر اپنی محبت کی وجہ سے اللہ کو پا لیا،
اس لیے ان کو پشتو میں لیون فلسفی یعنی دیوان فلسفی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ میرے محترم دوستوں، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو آپ اس پر تبصرے بھی کر سکتے ہیں، دوسروں تک بھی پہنچا سکتے ہیں، اور اگر کوئی کمی بیشی ہو تو مجھے اپنی آراء سے نواز سکتے ہیں۔